چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سوز خان، مدح خان ایک ادیب، ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان، ایک اچھا دوست، ایک اچھا رشتہ دار. سید کوثر علی جعفری، سید سروش حیدر، سید رئیس حیدر تقوی، سیدہ شجیہ زہرا، سید آصف رضا زیدی، سید ذوالفقار حسین، آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، قرآن کا جامع سورہ، قرآن کا خلاصہ سورہ، قرآن کا تلخیص سورہ، قرآن کا جان سورہ. پورے قرآن کا اگر چند لفظوں میں، چند آیتوں میں خلاصہ مطلوب ہو تو وہ سورہ والعصر ہے. مشکل بات ہے مختصر بات کرنا. مشکل بولنا آسان ہے، آسان بولنا مشکل ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے. بہت لمبی گفتگو، بڑی طویل گفتگو. اگرچہ یہ بات بھی یہیں طے کر دیتے ہیں کہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، بزرگوں کو میں اپنا سبق سناؤں، ان سے دعا لوں کہ ہر چیز کی تعریف ہے. مائک کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، اس ممبر کی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے.
علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے. جامع الافراد اور مانع الاغیار ہونا چاہیے مولانا. تعریف کو جامع الافراد ہونا چاہیے، ایسا لفظ بولیں کہ جو تمام اس کے جو افراد ہیں وہ اس لفظ میں شامل ہوتے ہوں، ان جملوں میں ان کا خیال رکھا گیا ہو. جب تعریف کی جائے، مثلا اس مائک کی تعریف کی جائے تو ایسا لفظ بولا جائے جو اس کے جتنے بھی ارکان ہیں یا جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں وہ سب اس جملے میں ان کا خیال رکھا گیا ہو، اور جن کا اس سے تعلق نہیں ہے انہیں باہر رکھا گیا ہو. جامع الافراد. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جامع الافراد اور مانع الاغیار یہ علماء علم منطق میں بیان کرتے ہیں، ہمیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں. تو ہر چیز کی تعریف ہے، اور وہ جو مفاہیم ہم سمجھنا چاہتے، کوئی بھی مفہوم اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کے ذریعے سے سمجھیں گے. اس کی تعریف کے ذریعے سے. بلاغت کسے کہتے ہیں، فصاحت کسے کہتے ہیں، تلمیح کسے کہتے ہیں، اشارہ کسے کہتے ہیں، کنایہ کسے کہتے ہیں، اور تان کسے کہتے ہیں، لان کسے کہتے ہیں، مدح کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں. یہ لغت، اور لغت سے متعلق ایک ایک لفظ کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے، اور پھر فرق الفاظ کے اوپر بحث ہوتی ہے. لفظوں کے بھی فرقے ہیں، البتہ لفظوں کے فرقوں پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ذرا صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. مولانا آ گیا جی، ایک مولانا ابو الحسن صاحب ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے مولانا. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی. ان الفاظ کی تعریفیں کی گئیں. علم کی تعریف کیا ہے، شجاعت کی تعریف کیا ہے، غیرت کی تعریف کیا ہے، عزت کی تعریف کیا ہے. ان الفاظ کے اوپر ایسے ہی نہیں ہوگا جو میرے منہ میں آ جائے میں بول دوں. باقاعدہ طے شدہ ہے، یعنی علماء نے، اہل علم نے، اہل دقت نے، اہل معرفت نے طے کیا ہوا ہے. اچھا، یہ بھی مولانا حضرات کو سے دعا لینے کے لیے خاص طور پر اور عام طور پہ آپ سب سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہر اسکول کی تعریف بھی علیحدہ ہے. مثلاً علم کی تعریف جب منطقی کرے گا تو ایک تعریف کرے گا. علم کی تعریف جب کلامی کرے گا، علم کلام کا عالم کرے گا تو ایک اور کرے گا. علم کی تعریف جب عارف کرے گا تو وہ کچھ اور کرے گا. صرف بات روشن کرنے کے لیے اور اپنے مضمون کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. علم کی تعریف جب علم کلامی کرے گا، عالم کلامی کرے گا، اور علم کلام کی روشنی میں علم کی تعریف ہوگی تو وہ کہے گا کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا علم ہے. حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کا جزو ذہن قرار پانا اسے علم کہا جاتا ہے. مثلا میں نے حواس خمسہ میں ایک حصہ میری باصرہ دیکھنے کی حص، ایک حصہ میری لامسہ لمس کرنے کی حص، ایک ہے سامعہ، ایک ہے ذائقہ، ایک ہے شامہ سونگھنے کی حص. یہ پانچوں حصوں میں سے کسی ایک حص کے ذریعے میں باہر کی کسی چیز کو اپنے دماغ میں اگر بٹھا لوں تو جو دماغ میں جا کر چیز بیٹھی ہے اسے علم کہا جاتا ہے. مثلاً اپنی آنکھوں سے میں نے فرض کیجئے کوٹڑی کا ریلوے اسٹیشن دیکھا.
اب میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں، وہ جو میں نے آنکھ سے دیکھ کر ذہن میں بٹھایا ہے، دنیا کے کسی کونے میں 20 سال 50 سال بعد بھی اس کی تصویر دکھائی جائے گی تو مجھ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو میں کہوں گا کوٹری کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہ میرے دماغ میں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، اس کا علم ہے، اس لیے کہ اگر مادی چیز دماغ میں ڈالی جائے تو وہ ہو نہیں سکتا، اسے جگہ چاہیے اتنی۔ جب شے خارجی معلومات بن جائے، جب شے خارجی معلومات بن جائے تو پھر یہ مجرد ہو جاتی ہے، جگہ نہیں گھرتی۔ کیٹو کا پہاڑ اگر میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو پہاڑ نہیں بیٹھا، اس کا علم بیٹھا، ورنہ اتنی بڑی جگہ چاہیے نا، پھر اتنی بڑی جگہ کیسے ممکن ہے؟ تو علم جو ہے وہ جگہ نہیں گھرتا، علم مجرد چیز ہے۔ یہ جو میرے اور آپ کے دماغ میں معلومات ہے، اگر ہم اسے کاغذ پر اتارنا شروع کر دیں تو آپ کے میرے ذہن میں معلومات کاغذ پر اترے گی تو ایک لائبریری تیار ہو جائے گا جی، کیونکہ مادے پر اتر رہی ہے، جگہ گھیر رہی ہے، وہ چیز جگہ گھیر رہی ہے۔ مثلا علم کی تعریف، علم کلام والا جب تعریف کر رہا ہے تو وہ یہ تعریف کر رہا ہے، لیکن علم عرفان والا جب تعریف کر رہا ہے تو وہ ان باتوں کو علم مانتے ہی نہیں ہے۔ کیٹو کے پہاڑ کے بارے میں معلومات علم کیا ہوئی؟ کوٹڑی کے ریلوے اسٹیشن کا جاننا کون سا علم ہے جی؟ فلاں پھلوں کے بارے میں جاننا کون سا علم ہے؟ فلاں جانوروں کے بارے میں جاننا کون سا علم ہے؟ وہ جو کلام والا عالم ہے وہ تو انہیں علم بولتا ہے، مگر عارف انہیں علم نہیں بولتا، وہ کہتا فضول وقت نہیں لگاؤ، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو، یہ علم ہی نہیں ہے۔ عارف کہتا ہے العلم نور یقذف فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کے دل میں نور ڈال دے اسے علم کہا جاتا ہے۔ قلب کے اندر اگر نور آ جائے تو یہ علم ہے، لہذا وہ ہاتھ دستخط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے عالم ہو، وہ عالم ہو جسے پڑھنا نہیں آتا، وہ عالم ہو جسے لکھنا نہیں آتا۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی عالم ہو اور لکھنا نہیں آتا، کوئی عالم ہو اسے پڑھنا نہیں آتا؟ تو وہ عرفا کہتے ہیں کہ علم کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں ہے۔ یہ ذخیرہ معلومات کو تم علم کیوں بولتے ہو؟ عرفا کی زبان میں ذخیرہ معلومات کو علم نہیں کہا جائے گا، وہ تو کمپیوٹر کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ معلومات کا ذخیرہ کرنا علم نہیں ہے، اس علم پر عمل کرنا علم ہے۔ لہذا عرفا اسے عالم ہی نہیں مانتے جو عامل نہ ہو، جو عمل نہیں کرتا، جو عمل پیرا نہیں ہے، اسے وہ عالم نہیں مانتے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ کسی اسکول میں، کسی سوچ میں اور کسی علم میں علم کی تعریف کچھ اور ہو اور کسی اور کے علم کی تعریف کچھ اور ہو، لیکن تعریف ہے، ہر چیز کی تعریف ہے۔ فصاحت کی تعریف کیا ہے؟ بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ نہ لمبا خطاب خلاف فصاحت ہے، نہ مختصر گفتگو عین بلاغت ہے۔ بھائی بہت لمبا خطاب کیا، فصاحت و بلاغت کے خلاف بات ہے، اتنی لمبی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی 2 منٹ کے لیے ممبر پر گئے اور 2 منٹ میں اتر کر آ گئے، اتنی مختصر خطاب اور گفتگو تو نہیں ہوتی۔ نہ یہ کہنا غلط ہے، صحیح ہے، نہ وہ کہنا صحیح ہے۔ یہ قاعدہ ہی نہیں ہے کہ لمبا خطاب ہوگا تو فصاحت کے خلاف ہے، مختصر ہوگا تو فصاحت کے مطابق ہے، نہیں۔ فصاحت و بلاغت کی تعریف ہے۔ فصاحت کا تعلق ہے الفاظ کے چناؤ سے۔ حضرت موسیٰ کاظم کو میں چاہوں گا توجہ ان کی، توجہ چاہوں گا۔ فصاحت الفاظ کے چناؤ کو، الفاظ کے انتخاب کو، جب ادیب کامیاب ہو جائے الفاظ کے انتخاب میں اور الفاظ کے چناؤ میں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ فصیح ہے۔ مگر الفاظ کا برتنا، کہاں کون سا لفظ استعمال ہوگا، یہ ہے بلاغت۔ تمہارے دماغ میں الفاظ تو بہت ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہاں کیا بولا جاتا ہے۔ اگر یہ جان لے، یہ سمجھ لے تو اسے بلاغت کہا جائے گا۔ دقت چاہوں گا، مثلا دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ نے اپنے مہمان سے کہا کہ تناول فرمائیے، ذرا اس سے بھی اپنے دہن کو خوش ذائقہ فرمائیے، اس کو بھی میل فرمائیے۔ بھائی یہ بھی آپ کی توجہ کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی آپ کے التفات کا محتاج ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو الفاظ تو بڑے بہترین استعمال ہو رہے ہیں، فصاحت کے مطابق ہیں، مگر یہی الفاظ ماہ مبارک رمضان میں دوپہر کے 2 بجے دسترخوان لگا کر استعمال کیے جائیں تو فصاحت تو ہے، بلاغت نہیں ہے۔ اب روشن ہوا کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الفصاحت کیوں نہیں رکھا، نہج البلاغت کیوں رکھا؟ وہ بتانا چاہتے ہیں علی بتائے گا کہ لفظ کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دقت ہے تو لمبی گفتگو نہ خلاف بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، اور نہ ہی مختصر گفتگو عین فصاحت و بلاغت۔ محل دیکھا جائے گا، موقع دیکھا جائے گا، حالات دیکھے جائیں گے۔ شدید گرمی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، پاکستان میں مجلس پڑھ رہے ہیں، پسینے چھٹ رہے ہیں اور طرح طرح کے جانور بھی منڈلا رہے ہیں، اور مولانا جو ہے وہ 3 گھنٹے کا خطاب کر رہے ہیں، تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کہاں کیسا خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ عالم ہوں گے، یہ بہت بڑے فلسفی ہوں گے، مگر یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ بچوں سے خطاب ہو رہا ہے، بچوں سے، اسکول میں پہلی کلاس کے بچوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور خواتین کے شرعی مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ عالم تو ہے، مسئلے جانتے ہیں، مسئلے جانتے ہیں، مگر کون سا مسئلہ کہاں بیان کیا جائے یہ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہی تو سب سے بڑا ہنر ہے، یہی تو سب سے بڑا۔ اور ان عالموں سے، ان دانشوروں سے اللہ بچائے جو عالم تو بہت بڑے ہیں مگر حکیم و دانا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کچھ کم کیوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو بڑا خطرناک ماحول ہے۔ تو نہ یہ کہا جائے گا کہ لمبی گفتگو خلاف فصاحت و بلاغت ہے، اور نہ ہی مختصر گفتگو عین فصاحت و بلاغت، یہ بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا قرآن کا سب سے لمبا سورہ بھی ہے، 280 آیتوں سے زیادہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا بھی سورہ ہے جو 3 آیتوں پر ہے۔ اللہ نے لمبا کلام بھی ایک سورہ کی صورت میں نازل کیا ہے، جی 2.5-3 سپاروں پہ جا کے پورا ہوتا ہے، اور 3 آیتوں والا سورہ بھی ہے۔ جی میرے مولا نبی کا غدیر کا خطبہ طویل ترین خطبہ بھی ہے، اور ایک جملے کا خطاب بھی سرکار کا ہے۔ مولا علی کے طویل خطبے بھی ہیں، جیسے خطبہ قاسیہ ہے، خطبہ شقشقیہ ہے، اور مولا کے مختصر ترین خطبے بھی ہیں جو ایک لفظ میں مکمل ہو گئے۔ الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے ساتھ رہے گا۔ مختصر ترین بیان اور جامع ترین بیان۔ یہ ہو سکتا ہے نا کہ لمبا خطاب بھی کیونکہ وقت کا تقاضا تھا، اور مختصر بیان بھی کیونکہ وقت کا تقاضا تھا۔ اب یہ تشخیص دینا، دقت چاہوں گا، یہ تشخیص دینا، یہ طے کرنا کہ کہاں کیسے کتنی کیا بات کی جائے، یہ فصاحت و بلاغت کا موضوع ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین، عنوان یہ کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقن صاحب کا خطاب، وقت 5 منٹ کا رہ گیا، کہا حضور 5 منٹ میں بات کیجئے، کہا میں تو آدھے منٹ میں بات کروں گا، اور مائک پر آ کر کہنے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک مولانا نماز جماعت پڑھا رہے تھے، ایک ٹانگ کو ہوا میں معلق کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد پوچھا مولانا یہ کیا منظر تھا؟ کہنے لگے ہم آ رہے تھے مسجد نماز پڑھانے کے لیے، تو رستے میں ایک چھینٹ لگی، پیر نجس ہو گیا، تو ہم نے نجس پیر علیحدہ کر دیا، اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ ایک زندہ کو باندھ کر لٹایا ہوا مسیری میں، 40 نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اور مولانا ابھی تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور مولانا نے پورا جنازہ پڑھا دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولانا یہ تو زندہ ہے، کہنے لگے میں کیا کروں، یہ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے۔
کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ افغانستان میں ایک مردے کو لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے، واقعی مردہ تھا، مر گیا تھا، غسل و کفن دے کے کفن پہنا کے دفنانے لے جا رہے تھے۔ رستے میں روک لیا، کہاں لے جا رہے ہو، کون ہے؟ کہا جی فلاں ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں مر گیا، انتقال ہو گیا۔ کہا دکھاؤ چہرہ دکھاؤ۔ تو اس نے داڑھی منڈی بھی تھی، کہ اللہ اس نے حرام کام کیا ہے، کوڑے لگے بغیر دفنا نہیں سکتے، اور جنازے کو 80 کوڑے مارے۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ کربلا نے ایسی ساری واہیات اور اسرائیلیات کا دروازہ روک دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو مختصر ترین بات اور طویل ترین بات، دونوں تقاضے کے مطابق۔ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جی پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیجئے، تھکے تو نہیں؟ سب بسم اللہ بولیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کریں، 6000 آیات میں روح اور جان قرآن کیا ہے، تو میں سورہ والعصر پڑھوں گا۔ والعصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ میری خواہش ہوگی، اور کر رہا ہوں یہ خواہش بار بار کر رہا ہوں، کہ بعض سورے، بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جنہیں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے رویے تبدیل ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر ان مجلسوں اور اس ممبر کے ذریعے سے قوم کے رویے نہ بدل پائے تو رسم ضرور ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے قوم کے رویے بدلنے، اپنے رویے سب سے پہلے بدلنے۔ میرا رویہ اگر اچھا ہو جائے، میرا طریقہ اگر اچھا ہو جائے، سارا مسئلہ ہی رویوں کا ہے، سارا مسئلہ ہی رویوں کا ہے۔ حلیے اور رویے، حلیے اس لیے اپنائے گئے تھے کہ رویے اچھے ہو جائیں۔ مسلمان ہولیوں میں ہی گم ہو گیا، اور اتنا اسیر ہو گیا ہولیوں کا جی کہ وہ اصلی بات تک پہنچے ہی نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اپنے رویے بہتر کرو، اپنے رویوں کو اچھا کرو۔ دقت چاہوں گا، ایام عزا کا اختتام ہے، ایام عزا کی رخصتی ہے، ایام عزا کا وداع ہے جی۔ بس ایک دن تو کل کا رہ گیا، لہذا 2 مہینے 8 دن تک کیا پایا؟ کھویا تو کچھ نہیں انشاءاللہ، لیکن کیا پایا اس کے اوپر غور آج اور کل ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخر میں ہی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اور خبردار کوئی اور حساب کرنے کی جرات نہ کرے، ہر شخص کو خود حساب کرنا ہے۔ کتنی مجلسوں میں شرکت کی؟ 2 مہینے 8 دنوں میں 60 اور 8، کم سے کم ایک دن میں ایک مجلس تو ہونی چاہیے تھی۔ تو اگر ایک دن میں ایک مجلس نہیں ہوئی ہے، 68 مجلسیں میں نے نہیں کی ہیں، تو پھر سمجھوں کہ میں کچھ کمزور رہا۔ پھر دوسرا پہلو یہ کہ نہیں، میں نے 68 مجلسوں میں تو شرکت کی، مگر 68 باتیں بھی یاد نہیں ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ 68 باتیں بھی میرے ذہن میں نہیں آئیں، 68 مسئلے بھی میرے حل نہیں ہوئے، تو پھر طے کروں کہ مجھے اور بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ اپنے بت بنائے ہوئے تھے، جنہیں لفظ بدل کے کہوں تو کچھ عادتوں کا اسیر تھا۔ بت کسی صنم کو نہیں کہتے، بت پرستی صنم پرستی کو نہیں کہتے، عادت پرستی کو کہتے۔ بھئی تھوڑی دیر اگر آپ کو برا بھی لگے تو بولوں گا میں، مجھے معاف کریں گے۔ صنم پرستی کسی بت کے آگے، کسی صنم کے آگے، کسی مورتی کے آگے جھکنے کو اور خم و راست ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ صنم پرستی عادتوں کی پرستش ہے۔ عادت ہی نہیں چھٹ رہی، ہاتھ ہی نہیں اٹھا پا رہا، بار بار وہ عادت مجھے مجبور کرتی ہے۔ بات حرام عادت کی بھی نہیں ہو رہی، حرام عادت کے بارے میں تو ممبر سے کچھ کہا ہی نہیں جائے گا، اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو ویسے ہی ختم کرنی ہے۔ بات ان عادتوں کی ہو رہی ہے جو حلال ہوں اور وقت کا زیان ہو۔
بھائی تھک رہے ہیں آپ. وقت کا زیان ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اب آ جائیے میرے مضمون کی طرف. والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے وقت کی. ترجمہ میں قصدن کر رہا ہوں، وقت کی قسم. میری دنیا میں آمد سے میرا وقت شروع ہو گیا، اور میرا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری لمحہ میرے وقت کو ختم کر رہا ہے. اب میں اگر 70 سال جی کر گیا ہوں تو 70 سالوں کا نہیں ہوں. مثلا 10 کروڑ ثانیے، 5 لاکھ دن، اتنے ہزار گھنٹے، اتنے 100 منٹ، میں تو کروڑوں لمحات گزار کر گیا ہوں. کروڑوں کو میں 70 میں کیوں تول رہا ہوں؟ کروڑوں لمحہ حساب دینا ہے مجھے، کروڑوں لمحوں کا. بول رہا ہوں میں 70 سال کا ہوں. اور یاد رکھیں کہ جس کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنا ہی اس کا پیمانہ ظریف ہوتا ہے. طے کریں وقت کی قدر ہے یا نہیں. طے کرنا ہے کہ وقت کی قدر ہے یا نہیں. ہم لوہا تولتے ہیں بڑے بڑے باٹوں سے، لکڑ تولتے ہیں بڑے بڑے باٹوں سے. بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں جس میں لکڑ اور لوہا رکھا جاتا ہے، مگر سونا تولنے کے لیے اتنا بڑا ترازو نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا. اور اس طرف جو باٹ رکھا جاتا ہے سونا تولنے کے لیے، وہ کلو کا بھی نہیں رکھا جاتا، گراموں کا رکھا جاتا ہے، تولا اور ماشوں کا رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ سونا قیمتی چیز ہے، پیمانہ بھی ظریف ہوگا. طے کریں کہ میرے اوقات کتنے قیمتی ہیں. اگر میرے اوقات قیمتی ہیں تو ثانیوں میں مجھے تولنا ہوگا، سالوں میں نہیں تولنا ہوگا. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میری زندگی کے لمحات، ایک ایک لمحہ. اگر میری بات اب تک بھی بچوں پر واضح نہیں ہوئی تو مثال دے رہا ہوں. نہ کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 1 سیکنڈ. نہ، لا، نہیں کرتا، نہیں مانتا. ایک لمحہ لگا نا. اب قیامت تک وہ لمحہ حسین کا ہماری امامت کرے گا. قیامت تک امام حسین کی لا، امام حسین کی نا، امام حسین کا انکار امامت کر رہا ہے. ایک لمحہ امامت کر رہا ہے. ایک ایک لمحہ میرے مولا کا. میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی لمحات ہیں. تو قسم ہے وقت کی. بھائی دقت چاہوں گا. ایک ایسی اذان اور اقامت ہے کہ جس کے بعد نماز نہیں ہے، اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے. میں جنرل نالج کی بات نہیں کر رہا. ہاں، میں ایک طرف توجہ دلا رہا ہوں. ایک ایسی اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز ہی نہیں ہے. اذان و اقامت کہنی ہے مگر نماز نہیں پڑھنی. وہ ہے بچے کے کان میں اذان و اقامت. ابھی بچہ دنیا میں آیا، تھکے تو نہیں ہے، تھوڑی گردن ہلائیے. بچہ دنیا میں آیا، آتے کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان کہی، اقامت کہی، نماز ہی نہیں پڑھنی. اور ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے، وہ ہے جنازے کی نماز. تو یاد رکھو اذان و اقامت جو کہی گئی تھی اس کی نماز اب پڑھ رہے ہوتا ہوں. وہ جو 70 سال پہلے تمہارے کان میں اقامت ہوئی تھی، وہ جو 70 سال پہلے تمہارے کان میں اذان کہی گئی تھی، 70 سال کے بعد اس کی نماز تم نے اب پڑھی ہے. تو اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان بغیر طہارت کے کیسے رہے؟ بھائی دقت فرمائے کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے مولا علی سے پوچھا، یا علی نماز میں قیام 1، رکوع 1، سجدے 2 کیوں ہیں؟ ہر رکعت کے اندر قیام، رکوع 1، سجدے 2. میرے مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں جاؤ گے.
پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلا رہا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلا رہا ہے۔ اگر توجہ کر لیں تو جملہ کہوں، دو سجدوں کے درمیان قیام کو ہی تو زندگی کہتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان قیام کتنی دیر کا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پوری طرح بیٹھ جاؤ اور پھر چلے جاؤ مکمل، یہ نہیں کہ آدھے میں سے غوطہ لگا دو، پوری طرح بیٹھو، سجدے سے سر اٹھایا، پوری طرح بیٹھو اطمینان سے۔ وہ 1 سیکنڈ لگے، 2 لگے، 3 سیکنڈ لگے، ہر ایک کا حال علیحدہ ہے۔ میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ 2 سیکنڈ کے لیے، ممکن ہے کوئی 6 سیکنڈ میں تو سیدھا ہوتا ہو، تو سیکنڈ اور منٹ نہیں بتائے جائیں گے، ہر ایک کا اپنا حال ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا سجدے میں 3 دفعہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 دفعہ؟ حضرت فرمایا 1 دفعہ۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا مولا سجدے میں 3 دفعہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 دفعہ؟ حضرت فرمایا 3 دفعہ۔ پہلے والے سے کہا 1 دفعہ، دوسرے والے سے کہا 3 دفعہ۔ تو جو پہلے بیٹھا تھا اس نے سوال اٹھا دیا، مولا آپ نے مجھے ابھی تو کہا ہے 1 دفعہ۔ حضرت فرمایا تم بہت اطمینان سے پڑھتے ہو، اور جسے میں نے کہا 3 دفعہ وہ بہت جلدی میں رہتا ہے، تو وہ جلدی والا 3 دفعہ پڑھے گا تو 1 دفعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فلسفہ اس کے پیچھے امام کے قول کی حکمت۔ تو ہر ایک کا حال علیحدہ ہے بھائی، کوئی 10 منٹ میں 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 1 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، کوئی تو مسجد چھو کر آ جاتا ہے۔ عید والے دن گھر کی عورتیں مجبور کرتی ہیں نماز تو پڑھاؤ جی، سال بھر تو آپ جاتے نہیں ہیں، آج تو ذرا یہ نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ تو یہ بیگم صاحبہ کو راضی کرنے کے لیے نئے کپڑے پہن کے مسجد تو جاتے ہیں، مگر کیا کریں کہ مولانا گل حسن نے ذرا جلدی نماز پڑھائی اور ان کے پہنچتے پہنچتے نماز ہی ختم ہو گئی، تو انہوں نے مسجد کو چوم کر واپس آ کے بیگم صاحبہ کو بتایا مسجد گیا تھا۔ اب ان کے پاس بھی سوئیوں سے اور کھیر سے فرصت نہیں ہے جو پوچھ رہے نماز بھی پڑھی، حالت اچھی نہیں ہے۔ ہر ایک کا حال علیحدہ ہے، ہر ایک کے مسئلے علیحدہ ہیں، کسی کو نماز میں مزہ ہی نہیں آتا جی، جیسے شوگر کے بیمار کو حلوے میں مزہ نہیں آتا۔ سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں، اور کوئی 2 رکعت نماز 1 رات میں پوری کرتا ہے۔ اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا صحن طلا سے اور صحن حاجت سے، وہ جو جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے اس صحن کو کیا کہتے ہیں؟ صحن شفا۔ صحن طلا بھی ہے، صحن طلائی بھی ہے، وہ سب سے پہلا صحن ہے جس میں سونا لگا تھا۔ صحن طلائی بھی ہے، صحن شفا بھی ہے، صحن شفا زیادہ مشہور ہے۔ صحن شفا میں جب آپ جائیں گے نا تبرسی کی طرف سے جب آئیں گے، یعنی اس کے اصلی دروازے سے آئیں گے، دائیں بائیں والے دروازوں سے، صحنوں سے ہوتے ہوئے نہیں آئے، اصلی دروازے سے جب آئیں گے تو اس دروازے میں جہاں صحن شروع ہوتا ہے، الٹے ہاتھ جو گیٹ ہے، گیٹ کے جو پلرز ہیں اس کے الٹے ہاتھ، آپ اندر آ رہے ہیں، الٹے ہاتھ پر پلر کے نیچے، اس پلر کے ساتھ حضرت آیت اللہ نخدکی کی قبر ہے۔ نخدکی، نخد کہتے ہیں چنے کو، نخدکی فیملی نام ہے، ان کی قبر۔ عارف عالم دین، ایک اللہ کا عارف عالم دین، ایک ان کا معتقد کہتا ہے کہ میں حرم امام رضا میں اول شب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حالت رکوع میں ہے، صحن میں۔ میں اندر گیا ذری پر تو وہ صحن میں نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے۔ کہا فجر سے کچھ پہلے مجھے حاجت ہوئی اور تجدید وضو کے لیے میں باہر آیا تو دیکھا کہ شدید برف باری ہے، اور اتنی برف برسی ہے ان 4 گھنٹوں میں جو اندر تھے، وہ اتنی برف برسی کہ کوئی جگہ برف سے خالی نہیں تھی۔ کہنے لگے میں گزر رہا تھا تو ایک ٹیلا بھی برف کا بنا ہوا تھا، ایک برف کا ٹیلا بنا ہوا تھا۔ کہنے لگے برابر سے گزرا تو ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی، رکوع کے ذکر کی آواز آ رہی تھی۔
اور میں نے جب متوجہ ہو کے دیکھا تو آیت اللہ نخودکی 4 گھنٹے سے رکوع میں تھے، اور یہ کیفیت تھی رکوع کی کہ برف ان پہ جم چکی تھی۔ یہ تو ایک عالم، ایک عارف کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات نہیں کر رہا، کہ اگر زانو سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ ہی نہ چلے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کسی کو تو اتنا مزہ اور لطف آتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور کسی سے 2 رکعت نماز بھاری پڑ جاتی ہے، اسے پڑھی نہیں جا رہی نماز۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے مزاج کا مسئلہ ہے، بیمار ہے یہ بیمار ہے، اسے علاج کروانا چاہیے۔ البتہ اس کے معالج بہت مشکل سے ملتے ہیں، ہر میرے حلیے میں معالج نہیں ہے، ہر شخص جو میرے حلیے میں ہو وہ معالج نہیں ہے، بہت مشکل سے ملتے ہیں روحانی معالج۔ اتنا طے ہے عزیزان کرام، جی روحانی معالج اتنا طے ہے کہ یہ وادی بڑی حساس وادی ہے، طے کرنا ہے مجھے کہ میں نے اپنے لمحات کہاں گزارے ہیں۔ جی پہلا سجدہ میری ولادت کی یاد دلا رہا ہے، اسی مٹی سے بناؤں۔ دوسرا سجدہ میرے مولا علی فرما رہے ہیں مجھے میری موت کی یاد دلا رہا ہے، اسی مٹی میں جاؤ گے۔ جی اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا قیام ہے وہ زندگی۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک اور جملہ سنیے، اور وہ مختصر ترین قیام جسے زندگی کہتے ہیں وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ اس سے کم بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ کوئی پوچھے حضرت نوح سے 2500 سال جینے کے بعد جب ملک الموت لینے کے لیے آیا تو جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، کہا ذرا کہہ دو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے، اور یہ واپس چلے گئے۔ کہا یا اللہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے حضرت نوح، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں نا۔ تو اللہ نے جواب دیا جا کے کہو کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا۔ پھر آمادہ ہو گئے حضرت نوح، پھر آمادہ ہوئے، اور جب آمادہ ہوئے ٹھیک ہے مجھے لے چلو، مگر اتنی مہلت دے دو کہ میں دھوپ میں ہوں، سائے میں آ جاؤں، یعنی 2 قدم آگے آ جاؤں، پھر روح نکال لو میری۔ جیسے سائے میں آئے نا تو ملک الموت نے پوچھا کتنی زندگی گزاری، کتنے سال زندگی گزاری ہے؟ کہنے اتنا ہی جتنا دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ 2500 سال جن کی عمر تھی، وہ کہہ رہے ہیں اتنی سی تو عمر گزاری ہے کہ ابھی جیسے دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ہماری موت ہمارے سامنے آئے گی نا، اس وقت اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کتنی زندگی گزاری تو کہیں گے جی کل کسی بات ہے۔ اس لیے یہ انتہائی حساس موضوع ہے، ایک لمحے کا مجھے حساب دینا ہے۔ جی میں نے ان 2.25 مہینے میں کیا کھویا کیا پایا؟ کھویا کچھ نہیں انشاءاللہ، کچھ بھی نہ پایا ہو تو کھویا پھر بھی نہیں ہے۔ فرش عزا پر تبرک کے طور پر بھی بیٹھ کے گئے ہو تو حسین کچھ دیں گے ضرور۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی کچھ اور کسی اور وادی کا آدمی ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھو دیا، کچھ نہیں کھویا۔ بحث ہو رہی ہے کیا پایا، نقصان تو کچھ نہیں کیا، کچھ فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ تو عزیزو یہ طے کرنا ہوگا کہ میں نے 2 مہینے 8 دن تک اگر مجلس سنی ہے تو کیا 68 باتیں یاد ہیں؟ اور اگر 68 باتیں یاد بھی ہیں تو ان میں سے 5 باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہوں تو میں نے اس سال اپنے آپ کو 1 قدم آگے بڑھایا ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو تو پھر آج اور کل یہ 2 دن رہ گئے، نیت میری اگر اچھی ہو تو جنہیں 2.25 مہینے میں کچھ نہیں ملا مجھے 1 دن میں مل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ والعصر، قسم ہے وقت کی، میری زندگی کا وقت جاری ہے اور اس کو ایک کو مجھے ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اب اللہ جو قسم کھا رہا ہے وہ وقت کی قسم کھا رہا ہے، مگر میرے وقت کی قسم تو نہیں کھا رہا۔ میری زندگی کا میں ہوں ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ ہیں، ہم ہیں ہی نہیں بھئی، ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔
جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں؟ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں؟ ہے تو وہ جس کا ہونا واجب ہو، اور جس کا ہونا واجب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ واجب الوجود۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی ہیں، اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہو جائے اور ہم ہوں، ہم وجود تصور کیے جائیں، تو ہمیں وہی روش لینی ہوگی جو علی مولا نے لی ہے۔ مولا علی نے اپنے حساب سے یہ روش لی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اور ہر شخص اپنے حساب سے ہی دے گا نا۔ یہ بچہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ اس کی جیب میں تو 10 روپے تھے، اس نے آپ کو 10 روپے دے دیے، اس کے پاس تو تھے ہی 10 روپے۔ ایک آدمی جس کی 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اگر وہ 3 لاکھ دے دے تو اس نے سب کچھ دے دیا۔ ایک بچہ جس کے پاس تھے ہی 10 روپے، اس نے 10 روپے دے دیے تو سب کچھ دے دیا۔ حسین اور مولا علی کی جو جان کی قیمت ہے وہ کوئی اللہ سے پوچھے، جو علی کے پاس تھا سب دے دیا، تو جو اللہ کے پاس ہوگا سب دے گا۔ تو اللہ نے جو سب کچھ علی کو دیا ہے، اس لیے کہ علی نے سب کچھ اپنا دے دیا ہے، اور اللہ نے اپنا سب کچھ کیا دیا؟ پوری خدائی، اختیارات۔ گھٹن کا شکار نہ ہو کوئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ جو بول رہا ہوں سوچ کے بول رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی خدائی علی کے حوالے کی ہے، اس کائنات پر تصرف علی کے حوالے کیا ہے۔ ذرا تار جوڑ کر تو دیکھیے، ذرا رابطہ بحال کر کے تو دیکھیے، وہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے، مجھے مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ایک دن، ایک رات اور ایک دن رہ گیا ہے، تیاری کریں میرے بچے اور جوان۔ مولانا ہمارے شہر میں اب ہمیں کل کوئی ایسی مثلا جگہ نہیں مل رہی، میں وہاں رہتا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ نہیں، اکیلے مرثیہ کھول کے بیٹھ جاؤ، اکیلے نوحہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ تمہیں اگر کوئی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، اپنے مولا سے توسل اکیلے کرو، اپنا محاسبہ بھی کرو، اپنے بارے میں طے بھی کرو کہ میں نے کیا کرنا تھا جو نہیں کیا۔ میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر اس زاویہ نگاہ سے ملت جعفریہ، ملت تشیع، خاص طور پر اور عام طور پر ہر مسلمان سوچنے لگ جائے تو ہمیں اپنی قوم کو جوان کرنے میں 100 سال نہیں چاہیے۔ جیسے بچہ، جوانی، بڑھاپا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ایسے ہی قوموں کے اوپر بھی بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ جو قومیں متمدن ہوتی ہیں وہ بوڑھی ہی قومیں ہوتی ہیں، پھر وہ اور قوموں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے 73 سالوں میں اس سال ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بچپنے سے باہر آ گئے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہماری ملت، ہماری قوم الحمدللہ ثقافت و تمدن کے اعتبار سے جوانی میں داخل ہو گئی۔ ہمارا بچپنا ختم ہو گیا۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، کچھ لوگوں نے مکر کیا تھا، اللہ نے بھی مکر کیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی دانائی اور حکمت تو اللہ کی ہے۔ دنیا چالیں چلتی رہے مگر جب اللہ حکمت اپناتا ہے، توجہ کر لیا آپ نے؟ الحمدللہ دور ایک اور نئے دور میں ہم داخل ہوئے، نئے موڑ پر آ گئے، اور ایسے موڑ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں بڑا وسیع میدان نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اب نوحہ خان حضرات بھی ذرا کمر کسیں، شاعر حضرات بھی ذرا اپنا قلم سیدھا کریں، ماتمی حضرات بھی ذرا کمر میں پٹکا باندھیں، علماء کرام بھی ذرا تحقیق اور علم کے زاویوں کو کھولیں، اور قوم کے افسران بھی ذرا اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تیاریاں کریں، اور ہر وہ فرد جس کے پاس 2 روپے بھی بچتے ہوں قوم کی خاطر خمس اور زکوٰۃ نکالنے کو تیار ہو۔
ہم آئندہ 10 سالوں میں پاکستان میں اسکول بھی بنائیں گے، کالج بھی بنائیں گے، ہاسپٹل بھی بنائیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں آخری خمسے کی آخری مجلس میں کہہ چکا ہوں، تنگ نظریوں کا دور ختم۔ اب جو گھٹن کی بات کرے گا اس کا گلا گھوٹا جائے گا، اب جو تنگ نظری کی بات کرے گا اس کی آواز میں دم ہی نہیں ہوگا، اب جو لڑوانے کی بات کرے گا اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی نے اب بھی ان غلطیوں کی کوئی کوشش اور گنجائش رکھی تو ذلت اس کا مقدر ہے، خواری اس کا مقدر ہے۔ ختم کیجئے تنگ نظریوں کو، دور ختم ہو گیا کہ وہ انجمن اور یہ انجمن۔ مٹا دیجئے ان باتوں کو کہ ان کا امام بارگاہ اور ہمارا امام بارگاہ، ختم کیجئے ان قصوں کو کہ ان کی مسجد اور ہماری مسجد۔ ریاست صرف حسین کی رہے، یہ امام بارگاہ کے صدر کی ریاست ختم ہونی چاہیے، یہ نوکر بن کے رہے، رئیس بن کے نہ رہے، یہ حسین کے مہمانوں کا خادم بن کے رہے۔ ہے امام بارگاہ کا، مسجد کا، مدرسے کا ذمہ دار بھائی مہدی حسین، یہ ہے امام بارگاہ کا، مسجد کا اور مدرسے کا ذمہ دار؟ لگتا ایسا ہے جیسے یہ مملکت کے سربراہ ہوں، گردنی اس کی سیدھی نہیں ہوتی، بات ہی سیدھے منہ نہیں کرتا۔ میں مجلس حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدرآباد کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آخر تک آخر تک، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہد بھائی کو جو نہیں جانتے ضروری نہیں ہے کہ جانیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں میں اضافہ کرے۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی اور آل نبی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اور اب ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں رویے بدلنے ہوں گے۔ سنی بھائیوں سے تناؤ کھچاؤ، بات کرو عقلی، معقول، مدلل، مہذب، مؤدب۔ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، مگر فدق کا قصہ پڑھیں گے، غدیر بیان ہوگی، مولا علی کی افضلیت بیان ہوگی، اور اب اور اہتمام اور انتظام سے ہوگی۔ اسی طرح ہر طبقہ فکر کو اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے۔ دور تبدیل ہوا ہے۔ یہ کورونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے نا، اسے تحمل مزاجی کہا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی؟ ویکسین آ گئی اس کی، اور ویکسین ہے اپنے رویوں کو بہتر کرنا۔ اور الحمدللہ نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے۔ میں ان خمسے کی مجلس میں بھی ایک جملہ کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ جو موبائل آپ کے بچوں ہاتھوں میں ہیں، یہ میرے عزیزوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، ان میں جو سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ڈلی ہوئی ہیں، ان کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ موبائل کو دیوار پہ مار کے توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موجود بہترین سافٹ ویئر، بہترین جو سسٹم ڈلے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے۔
ان کے ذریعے شبہات کا ازالہ کرنا ہے. الفاظ کا استعمال اتنا اچھا رہے کہ سائبر کرائم والے نہ پکڑیں. اپنی بات پوری کرو مگر جملے مؤدب ہو، جملے اچھے ہوں. پھر آپ دیکھیے گا کہ صرف ممبر اور محراب کا کام نہیں رہے گا. صرف ممبر اور محراب کی ذمہ داریاں نہیں ہے. فرض امر بالمعروف سب پر واجب ہے یا مولوی پر واجب ہے؟ سب پر واجب ہے. تو جب سب پر واجب ہے تو پھر ہر ایک کے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے. مجھے زیادہ آتا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ اس کے اندر 500-800 آپ موبائل نمبر کے ایک بٹن کے اندر سب کو بھیج سکتے ہیں. کم سے کم اتنے موبائل جو ہے گروپ بنا کر آپ 500 آدمیوں کو ایک ساتھ ایک بٹن کے دبانے پر پیغام بھیج سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے، سمجھ کر، مشورہ کر کے پوسٹ بنائیں. بے استادے نہ رہیں، کسی کو بڑا مانیں. علاقے کے پڑھے لکھے اور معتبر اور محتاط اور متقی پرہیزگار اور حکیم اور دانا کو اپنا استاد مانیں. بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا. بوڑھا اور ہوتا ہے، بزرگ اور ہوتا ہے. کیا معلوم کہ کوئی بوڑھا ہو اور بزرگ نہ ہو، اور کیا معلوم کوئی جوان ہو اور بزرگ ہو. تو بزرگ تلاش کر کے اپنے علاقے میں، اور زیادہ تر ہوتا ہے کہ بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن تلاش کریں بزرگ کو، بافہم کو، اور پھر ہر دن ضروری سمجھیں اپنے مکتب کے دفاع کے لیے ایک مناسب پوسٹ بنا کر شیئر کرنا. قوم کی تربیت، قوم کی بہتری. کچھ کمزوریاں ہیں، ساری باتیں آج ہی نہ کر دوں. کچھ کمزوریاں ہیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. 2 کمزوریوں کی طرف سن لیجئے، توجہ کر لیجئے. خفا بھی ہوں گے تو میری صحت پہ کچھ نہیں پڑے گا، میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. سب سے پہلی کمزوری جو شیعہ قوم کے اندر ہے اسے دور کیجئے، وہ ہے قرآن سے دوری. آج بہترین زوم کے ذریعے کیا کیا بچوں نام بتاؤ مجھے، کیا کیا سسٹم ہے زوم کے ذریعے، اور صاحب مختلف پروگراموں کے ذریعے سے آپ دنیا کے اس کونے میں قاری قرآن کلاس لے رہا ہے. آپ اپنے گھر میں لیپ ٹاپ، اپنا موبائل لگا کر آن لائن کلاسیں لے سکتے ہیں. مولانا نہیں مل رہے، قاری قرآن نہیں مل رہے. مولانا مل بھی رہے تو ان کی بھی ہمیں نہیں پتا کیا پڑھتے ہیں. تو یہ ساری شکایتیں ختم، یہ ساری شکایتیں ختم. پھر کہہ رہا ہوں میں حیدرآباد کے لیے نہیں پڑھ رہا، کہیں ضمیر پلٹ نہیں جائے. ایک مطلق بات ہو رہی ہے. تو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے قرآن پڑھیں گے. اب ہماری قوم کا بوڑھا بھی نہیں ملے گا جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. طے کریں گے کہ ہمیں ان آئندہ 3 مہینوں میں قرآن پڑھنا ہے. آسان ہو گیا ہے قرآن پڑھنا، سیکھنا آسان ہو گیا ہے. ایک کمزوری دوسری سنا دوں، مسجدوں میں رونق بڑھانی. مسجدوں میں رونق بڑھانی. میرے گھر میں مجمع نہیں لگنا چاہیے، اللہ کے گھر میں مجمع لگنا. جگہ تنگ پڑے، مولانا پریشان ہو جائے، صفحے کم پڑھ رہی ہیں، انتظامیہ چندہ مانگے کہ مسجد کو بڑھانا ہے اس لیے کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے. یہ 2 کمزوریاں آئندہ چند مہینوں کے لیے میں ان بچوں کو پیغام دے رہا ہوں. بڑے بڑے مجھ سے خفا نہ ہوں، اور وہ خفا ہوں گے بھی نہیں اس لیے کہ وہ جاتے ہیں مسجد. اور کیا حسن آ جائے کہ اگر علی اکبر پہ رونے والا، حضرت قاسم پہ رونے والا، اگر اللہ ان مجلسوں میں یہ خیال بھی رہے کہ نہیں معلوم آئندہ سال یہ مجلس ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. لہذا جسے رونا آ رہا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، اور میرے جملوں پہ نہ جائیں، تصور پہ جائیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ جو میں حق ادا کر سکوں، مگر آپ کا ذہن تو جا سکتا ہے نا وہاں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں گزارتی. ہارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل طرب، محفل غزل لگتی تھی. کسی نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے. ابو العطا بہت بڑا نام، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب اس وقت کا.
کہنے لگا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں کیسے تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا؟ کہا نہیں، ابو العطا کو ہی دیکھا ہے۔ بادشاہ تھا، حکم دے دیا ڈھونڈو ابو العطا کس سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، کس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ڈھونڈ لیا، ابو العطا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بلا لائے دربار میں ہارون کے سامنے، ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم یہاں کہاں؟ کہا میں اپنے خانوادے کے ساتھ بغداد آیا ہوں کسی ذاتی کام سے۔ سنیں گے ذاتی کام کیا تھا؟ چاہتا تھا کسی طرح امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہو جائے، مگر کیسے ہارون کو بتائے؟ کہنے لگا ابو العطا، کہا میں کسی ذاتی کام سے بغداد آیا ہوں۔ کہا ابو العطا کل محفل، آج کی محفل نہیں، کل کی محفل میں آؤ، ہمیں غزلیں سناؤ، اپنے نئے کلام سناؤ۔ دوسرے دن محفل لگی تو فرمائشیں ہونے لگی، فلاں تمہاری مشہور غزل ہے وہ سناؤ، فلاں تمہارا کلام بڑا مشہور ہوا ہے وہ سناؤ۔ جب فرمائشیں ہونے لگی تو ابو العطا نے چند کلام سنانے کے بعد کہا میں کلام آپ کو سنانے کو تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ اچھا، بادشاہوں کا مزاج اور درباروں کا انداز یہی تھا۔ ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ پھر کہا ذرا مجھے دوبارہ کہہ دیجئے، جو بھی مانگوں گا، جو مانگوں گا دیں گے؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ اب وہ مطلوب غزل سنا دی، اور جب اس غزل کو سن لیا تو ہارون اب انتظار میں کہ یہ کیا مانگے گا۔ آواز دے کر کہا ابو العطا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ اجرکم اللہ، میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو آزاد کر دو۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا 3 دن کے بعد فلاں وقت تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے، تم جاؤ زندان سے جا کے لے لو۔ اب میں آپ ہونے والوں سے سوال کرتا ہوں، ایک شیعہ کے لیے، ایک چاہنے والے کے لیے اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ وہ اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہے؟ خوشی خوشی اپنے سرائے پہنچا، اپنی زوجہ کو، بچوں کو بتایا کہ میں بہت بڑا کارنامہ کر کے آ گیا، جو 14 سال سے زندان میں ہے اس کی رہائی کا پیغام لے کر آ گیا ہوں۔ کتنا خوش ہوا ہوگا یہ خانوادہ۔ جب وہ وقت مقررہ آیا تو زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، اور قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا، دروازہ کھلا تھا، قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر ان کی نگاہ دروازے پر ہوتی تھی کہ اب ہمارا امام آئے گا۔ جب سارا دن گزر گیا اور غروب میں کچھ وقت رہ گیا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا میرے امام کو کب رہا کرو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ کہا کچھ دیر اور رکو، تمہارے امام کو آزاد کر رہے ہیں۔ اب کتنی اور خوشی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دروازے کی طرف نگاہیں جما کے بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا، ایک تختے پہ میت ہے اور آوازیں دی جا رہی ہیں، ھذا امام الرفضہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ شیعوں کا امام ہے، ہم نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اہل بیت کی تاریخ تو دیکھیے، امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تو فرما رہے مجھ پہ لوہا پڑھو، جب خراسان میں میرا جنازہ اٹھے گا تو بہنیں نہیں ہوں گی، میرے بھائی میری میت میں نہیں ہوں گے، مجھے غربت میں دفنایا جائے گا۔ امام محمد تقی زہر دے کر میرے مولا کو مار دیا۔ امام علی نقی، اللہ اکبر، متوکل نے خود گھوڑے پر بیٹھ کر امام کو پیدل چلایا، سارے شہر کو دکھایا میں شیعوں کے امام کو کس طرح امام عسکری، میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، 3 دن زہر کی کیفیت میں رہے۔ رونے آئے نا آپ۔ پہلے دن امام اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتے رہے، دوسرے دن ٹہلا نہیں جا رہا تھا، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، تیسرے دن امام سے ہلا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن جب امام کی شہادت ہوئی ہے عزادارو تو امام کا جنازہ غسل و کفن دیکھے بڑی شان سے، مجمع بہت تھا، مگر غربت ایسی تھی کہ امام کے وارث 5 سال کی عمر میں، جنازہ آمادہ ہے، جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے آ گئے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، امام زمانہ باہر آئے اور کہا چچا پیچھے ہٹیے میں نماز پڑھاؤں۔
اور وہ ہٹے پیچھے اور امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر چلے گئے. اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی کہ اس دورانیے سے زیادہ امام معصوم مجمع میں نہیں رہے. یہ اللہ کا نظام، یہ ہے غربت اہل بیت. عزاداروں بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، مجلس میرے حصے کی ہو گئی، مگر جتنے بھی اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ ان ساری مصیبتوں کے حامل کہتے تھے لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ. ہماری مصیبت تو کوئی مصیبت نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کی مصیبت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب امام محمد باقر امام سجاد کا جنازہ اٹھا رہے تھے، رو رہے تھے، تو کسی نے کہا مولا آپ صابر امام ہیں. فرمایا میں بابا کا جنازہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک جنازہ کربلا میں دیکھا جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. میرا بابا مڑ مڑ کر بابا کا لاشا دیکھتا رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی آپ ذوالجنہ کی زیارت کریں گے، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، تو کچھ دیر کے لیے چلیے کربلا چلیے. ایک حسین میں مظلوم کا گھوڑا جو حسین کو میدان کربلا اتار کر آیا، وہ آیا ہے خیمہ گاہ کے درمیان اور ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے قریب جا کر زمین پر پیر مارنے لگا جہاں سکینہ تھی. پیر اس لیے مار رہا تھا کہ بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آہٹ محسوس ہو جائے، اور اس لیے مار رہا تھا کہ حسین کا ماتم کر رہا تھا. سکینہ خیمے سے باہر آئیں، کیا دیکھا؟ زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں زمین پر خط بنا رہی ہیں، اور گھوڑا خالی آیا ہے، بابا نہیں آئے. تو قریب جا کر بس اتنا ہی پوچھا یا جوادو ابھی حل سقیا ابھی ام قتل اچانا. اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اللہ لعنت اللہ.